بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد حمزہ ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حمزہ ساجد آفیشیل۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، اگر مجھے لوگوں کی کمزوری کا خوف نہ ہو تو میں تم سے کہوں کہ بازار میں جا کر 4 لوگوں کے بارے میں جنت کی خوشخبری کا اعلان کر دو۔ یہ 4 لوگ کون ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ جائے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، عمر، اگر مجھے لوگوں کی کمزوری کے بارے میں خوف نہ ہو، کیا مطلب کہ لوگ انہی اعمال پر سارا کا سارا انحصار کر لیں گے، انہی اعمال کے اندر لگے رہیں گے، یہ صفات پیدا کرنے کے علاوہ وہ دوسرے اعمال میں کمزور ہو جائیں گے، یہ مطلب ہے اس بات کا کہ اگر مجھے لوگوں کی کمزوری کا خوف نہ ہو تو میں تم سے کہوں کہ ان 4 لوگوں کے بارے میں بازاروں میں جا کر جنت کی خوشخبری سنا دو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بتائیں وہ کون ہیں 4 لوگ؟ تو آپ نے فرمایا، عمر، پہلی وہ عورت ہے کہ جس کی ساری محبتیں اس کے شوہر کے لیے ہو، وہ عورت جو اپنی ساری محبتیں اپنے شوہر پر نشاور کرتی ہو۔ کیا مطلب کہ اس عورت کے لیے سب کچھ اس کا شوہر ہو۔ آج میں اور آپ دیکھیں، جو بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ غور کریں کہ اگر عورتیں اپنی تیاریوں کے اندر اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں کے لیے تیار ہوتی ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ بھئی ہم خود دیکھیں کہ اگر میری بہن، میری ماں بازاروں کے اندر تیار ہو کر، میک اپ کر کر، فیشن کر کر جاتی ہیں اور بازاروں کے اندر ان کے شوہر نہیں ہوتے، کوئی اور ہوتے ہیں، تو بازار کے اندر وہ کس کے لیے تیار ہو کر جاتی ہیں؟ بے پردگی کس کے لیے کرتی ہیں؟ چہرہ شوہر کے علاوہ کس کو دکھاتی ہیں؟ اگر عورت دکھا رہی ہے تو سوچنے کا مقام ہے، نہیں دکھا رہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کا حسن اس کے شوہر کے لیے ہے، اس کے خاوند کے لیے ہے، اس کے مرد کے لیے ہے، اس کا بننا سنورنا اس کے خاوند کے لیے ہے، اس کے مرد کے لیے ہے۔ اور جس عورت کے اندر یہ صفات ہیں اس عورت کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ دوسرا وہ شخص، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، وہ باپ جس کے پاس اولاد بہت زیادہ ہو اور مال بہت کم ہو، آمدنی بہت کم ہو، اس کے باوجود وہ اپنی اولاد کو حلال نوالا کھلاتا ہو، حرام سے اپنی اولاد کو بچاتا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کو میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ آج میں اور آپ جھوٹ کے ذریعے سے مال کمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان اپنا مال جھوٹی قسم کے ذریعے سے بیچتا ہے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے اور اس سے بات کرنا پسند نہیں فرمائیں گے، اللہ جل شانہ اس سے کلام نہیں کریں گے۔ جو جھوٹ کے ذریعے سے مال بیچتا ہو، جھوٹی قسم کے ذریعے سے مال بیچتا ہو، میں سوچوں کہ اگر آج میں مال جھوٹ کے ذریعے سے کماتا ہوں اور وہی مال اپنی اولاد کو کھلا رہا ہوں، تو کیا میری اولاد جس کے پیٹ کے اندر جھوٹ کے ذریعے سے کمایا ہوا نوالا جا رہا ہے، وہ بڑے ہو کر میرے فرما بردار بنیں گے یا میرے نافرمان بنیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی۔ پھر علماء کے پاس جا کے، پیروں کے پاس جا کے پوچھتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں، جی وظیفہ بتا دے، دعا کر دیں، کس چیز کے لیے؟ اولاد نافرمان ہے۔ جب بچپن میں اولاد کو حلال روزی نہیں کھلائی، حرام کا نوالا پیٹ میں ڈالا، جھوٹ کے ذریعے سے کمایا ہوا نوالا پیٹ میں ڈالا، تو وہ اولاد کیسے فرما بردار بنے گی؟ تو حلال کمانا اور بچوں کو حلال کھلانا، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی خوشخبری ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں، وہ شخص، اس کو میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرا اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے اف تک مت کہہ۔ یہ بڑھاپے اور اف کے اندر آپس میں کیا تعلق ہے؟ ہاں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے
بوڑھا ہونے کے بعد وہ کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے جو جوان اولاد کو پسند نہیں ہوتی. جیسے اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں مارتا ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، پھر بعض تم میں سے اس عمر کے اس درجے کی طرف چلے جاتے ہیں، عمر کی اس انتہا کو چلے جاتے ہیں کہ جوانی میں بہت کچھ جاننے کے باوجود بڑھاپے میں وہ انجان بن جاتے ہیں، مطلب اپنے بچپن کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اس حالت کے اندر بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں جو ایکٹیویٹیز پرفارم کرتی ہے، جو حرکات کرتی ہیں، ان کو برداشت کرنا اور ان حرکتوں پر اف تک نہ کہنا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے خوبصورتی سے اور ان سے نرمی سے بات کرنی ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، بد تہذیبی سے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں. اور وہ شخص جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، تیسرا وہ ہے جس کو اللہ کے نبی جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. چوتھا اور آخری اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو اپنے گناہوں سے ایسے توبہ کر لے کہ توبہ کرنے کے بعد اس کے لیے گناہوں سے، نیکیوں سے گناہوں کی طرف لوٹنا اور اس توبہ کرنے کے بعد والی زندگی سے دوبارہ گناہوں کی زندگی کی طرف جانا ایسے ہی مشکل ہو جیسے بھینس کے تھنوں سے دودھ نکل جائے اور اس دودھ کا واپس تھنوں میں جانا مشکل ہے، ناممکن ہے. ایسے اس کے لیے توبہ کے بعد گناہوں کی طرف جانا مشکل ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شخص بھی جنتی، اس کے لیے بھی میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندے جو گناہ کر کر کے تھک چکے، جس نے اتنے گناہ کیے کہ زمین آسمان گناہوں سے بھر دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے تو نا امید نہ ہونا. اللہ تو کیا کرے گا اگر تو توبہ کر لے گا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کرنے والا ہے. اور انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کتنا رحم کرنے والا ہے کہ اگر گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ نے فرمایا جو شخص یہ پڑھتا ہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں. تو دوستو اللہ معاف کرتے ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ اگر گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہو، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو، ریگستان میں پڑی ہوئی ریت کے ذروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہو، اللہ پھر بھی معاف کرنے کو تیار ہے. اللہ معاف کرنے والے ہیں، بندہ اگر معافی مانگے. یہ چار وہ صفات ہے جس کے اندر ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے. اور اس کی بشارت، خوشخبری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہم تک پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا فرمائیں اور ہم کوشش کریں. اب جس کے اندر یہ چار صفات پیدا ہو گئی، اگر عورت کے اندر یہ چار صفات موجود ہے تو سمجھے اس عورت کے لیے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 4 مرتبہ جنت کی بشارت ہے. عورت اپنے شوہروں کو سمجھائے، ہم اپنے شوہروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں، ان کو اس طرح کی ترغیب دیں کہ حلال روزی گھر میں لے کر آنی ہے، حرام سے نہ میں پلوں گی نہ میرے بچے پلیں گے. تو اس عورت کو بھی حلال روزی کمانے کا اللہ ثواب دیں گے، اس کو بھی خوشخبری ہے، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے. اور اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، کیونکہ عورت وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ نے ماں کی صورت میں بھی عزت دی ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی کی صورت میں بھی عزت دی ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے اس کا نان و نفقہ، شوہر کی ذمہ داری ہے اس کے کھانے پینے کا اور رہن سہن کا سارا انتظام کرنا. اللہ نے عورت کو ہر صورت میں اللہ نے عزت بخشی ہے، اسلام نے عزت بخشی ہے. اللہ یہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے جانے سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز اور مزید دیکھنا چاہتے ہیں یا اور کوئی اسلامی معلومات، آپ کا کوئی سوال ہے اس کو کمنٹ کے اندر ضرور لکھیں. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر رپلائی کی بھی ضرورت پڑی تو رپلائی کریں گے، یا اس کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ کوئی ویڈیو بنانی پڑی وہ بنا کر بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے. سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز جب اپلوڈ ہو ان کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملے. ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.